بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام کاشف علی ہے۔ ایک روز میں جمعہ پڑھنے گیا تو مولوی صاحب جو کہ میرے پڑوسی اور بہت اچھے دوست تھے، میرے بارے میں سب کچھ جانتے تھے، نماز جمعہ کے بعد مجھ سے کہنے لگے، کاشف ایک یتیم لڑکی ہے جو کہ ہمارے گاؤں کی رہنے والی ہے، اسے اس کی خالہ نے پالا ہے، وہ لڑکی بہت شریف اور نیک ہے، اس کی شادی کی عمر ہو گئی ہے لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا، اگر تم چاہو تو میں تمہارا نکاح اس لڑکی سے کروا دیتا ہوں اور نکاح کے بعد تم سادگی سے اسے اپنے گھر لے جا سکتے ہو، تمہارا شادی کا خرچہ بھی بچ جائے گا اور اس غریب لڑکی کا گھر بھی بچ جائے گا۔ اس وقت میرے پاس کھانے کے پیسے بھی نہیں تھے اور دوسرا میں کوئی اچھی جاب ڈھونڈ رہا تھا، مگر جب میں نے لڑکی کو دیکھا تو ہاں کہہ دیا کیونکہ وہ لڑکی تو بہت خوبصورت تھی۔ میں نکاح کر کے اسے اپنے گھر لے آیا۔ اس لڑکی کا نام اقرا تھا اور میرا نکاح اس کی رضامندی سے میرے ساتھ ہوا تھا۔ پہلی نظر میں ہی مجھے اس کے ساتھ محبت ہو گئی تھی اور مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ ہماری شادی میں کسی قسم کی کوئی بھی رکاوٹ نہیں آئی تھی، ہمارے درمیان کوئی بھی ظالم سماج کے روپ میں نہیں آیا تھا۔ حالانکہ میری ماں کی خواہش تھی کہ وہ اپنی بھانجی کو بہو بنائے گی، میں نے بھی پہلے شادی کا معاملہ ان پر ہی چھوڑ رکھا تھا، مگر جب میں نے اقرا کو دیکھا تو اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ اس کو دیکھتے ہی میرے دل نے گواہی دی کہ یہ وہی ہے جس کے ساتھ میں خوشیوں بھری زندگی گزار سکتا ہوں۔ میرے گھر میں میری ماں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ جب میں اقرا کو گھر لے کر آیا تو میری ماں مجھ سے ناراض ہو گئی، پھر اقرا اور میں نے مل کر انہیں منایا تھا۔ وہ میری ماں تھی، ان کا میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ 2 دن بعد میری ماں نے اپنا غصہ ختم کر کے اقرا کو قبول کر لیا تھا۔ اب زندگی بہت ہی پرسکون انداز میں گزر رہی تھی، بس مسئلہ تھا تو میری جاب کا تھا، مگر حیرت کا جھٹکا مجھے تب لگا جب اسی دن ہی میری جاب ایک بہت بڑی کمپنی میں لگ گئی۔ اقرا میرے لیے بڑی خوش قسمت ثابت ہوئی تھی، میری زندگی میں تو بہار ہی بہار تھی۔ میری ماں کبھی بھی ہماری زندگی میں دخل اندازی نہیں کرتی تھی اور نہ ہی انہوں نے کبھی اقرا پر کسی معاملے میں روک ٹوک کی تھی۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ وہ روایتی ساس نہیں بنی، یہی وجہ تھی کہ میرے دل میں ان کی محبت اور قدر پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اب مجھے اپنی جاب کے سلسلے میں 2 مہینے کے لیے پاکستان سے باہر جانا تھا۔ اقرا میرے جانے کا سن کر اداس سی ہو گئی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ یہ 2 مہینے کا عرصہ پلک جھپکنے سے پہلے گزر جائے گا اور میں تمہیں روزانہ فون بھی کیا کروں گا۔ ایسے ہزاروں طریقے سے بہلا کر میں دوسرے ملک آ گیا، مگر یہاں آتے ہی میں اس قدر مصروف ہو گیا کہ اپنا وعدہ تک بھول گیا۔ سلام دعا کے بعد میں کسی سے زیادہ بات ہی نہیں کر سکتا تھا۔ 1 ہفتے کے بعد میری اقرا سے تفصیلی بات ہوئی اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بہت اداس اور پریشان ہے۔ میں نے اس کی اداسی کو اپنی جدائی کا سبب سمجھا تھا، پھر مجھے خود پر افسوس ہونے لگا کہ میں اس کے ساتھ بات کیوں نہیں کرتا تھا، جانتا بھی تھا کہ وہ میرے بغیر اداس ہو جاتی ہے۔ اب میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے کتنے ہی ضروری کام کیوں نہ ہو میں روزانہ اس کو فون کیا کروں گا، مگر ہر بار کی طرح یہ عہد بھی ٹوٹ جاتے۔ میں ہفتے میں 1 آدھ بار ہی سے بات کر سکتا تھا۔ جب بھی میں بات کرتا وہ بڑے شکوے بھرے انداز میں مجھ سے شکایتیں کرنے لگتی، گلے کرتی، میں اسے وہاں سے جاتے ہی بھول گیا ہوں، اور جب میں نے اس کو ویڈیو کال پر دیکھا تو میں اسے پہچان ہی نہیں سکا۔ وہ بالکل ہی مختلف سی لگ رہی تھی جس اقرا کو میں چھوڑ کر پاکستان آیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے تھے، رنگت زرد پڑی ہوئی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ بہت ڈری ڈری سی اور پریشان حال ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس کی پریشانی کا کیا سبب ہے تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، یہ آپ کا وہم ہے، میں نے بھلا کیوں پریشان ہونا ہے۔ اس کے بعد میری جب بھی اس کے ساتھ بات ہوتی تھی مجھے یہی لگتا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی ہے مگر کہہ نہیں پا رہی۔ میں جانتا تھا کہ میری امی بہت اچھی ہیں اور اس کا بہت خیال رکھتی ہیں، اس کو کم از کم میری امی کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ کون سی ایسی چیز تھی جو اس کو تکلیف دے رہی تھی؟ وہ مجھ سے بیان نہیں کر پا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا اور میری پچھلے 2 ہفتے سے اقرا سے بالکل بات نہیں ہوئی تھی۔ میں جانے سے پہلے اس کے لیے اس کی پسند کے تحفے لینا چاہتا تھا، اور پھر جب میں نے اپنی ماں کو کال کر کے اقرا کے بارے میں بتایا تو وہ ایک پل کو خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی کہ اس کی خالہ کی طبیعت خراب تھی، وہ ان کی طرف گئی ہے، مگر اس سے میری بات نہیں ہو پا رہی تھی، اس کا نمبر نہیں مل رہا تھا۔ میری پریشانی بجا تھی، میری 2 ہفتے سے اس کے ساتھ کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ اماں کہنے لگی، 2-4 دن کی بات ہے، تم نے یہاں پر واپس آ جانا ہے، پریشان مت ہو اور اچھے سے اپنے کام نمٹا لو۔
اس کے بعد جب میں گھر آیا تو مجھے اقرا کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اسے پتہ نہیں کہ آج میں گھر پر آ رہا ہوں، کہاں ہے وہ؟ کہنے لگی کہ تم پہلے کھانا کھا لو، اس کے بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں۔ پر اب مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری ماں مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ میری تو جیسے بھوک ہی مر گئی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ میں نے چند لقمے زبردستی کھائے۔ اس کے بعد مجھے اماں اپنے کمرے میں لے گئیں۔ کہنے لگی اب میں جو بات کہنے جا رہی ہوں وہ تم نے صبر و تحمل سے سننی ہے۔ پھر جو خبر انہوں نے مجھے سنائی اس کو سن کر مجھے لگا جیسے ساتوں آسمان مجھ پر آ گرے ہوں۔ میری بیوی فوت ہو گئی تھی جبکہ میں اسے یہاں پر بالکل ٹھیک ٹھاک چھوڑ کر گیا تھا۔ 2 ہفتے پہلے وہ بالکل ٹھیک تھی۔ اماں نے مجھے کہا کہ اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا، مگر میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ تم پریشان ہو جاؤ گے، اور ویسے بھی جو ہونا تھا ہو گیا۔ تم جب واپس آئے تو تمہیں پتہ چل ہی جانا تھا۔ اگر پہلے بتا دیتی تو ڈپریشن میں چلے جاتے، خود کو کوئی نقصان پہنچا دیتے۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ ساری دنیا اندھیر ہو گئی، جیسے میرے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ پھر اماں مجھے قبرستان میں لے کر گئیں۔ وہاں پر ایک تازہ بنی ہوئی قبر دکھائی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہی تمہاری بیوی کی قبر ہے۔ وہاں سے آنے کے بعد میں نے جب اقرا کی خالہ سے ملنے کی فرمائش کی تو اماں کہنے لگی وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس چلی گئی ہیں، وہ اب اپنے گھر میں نہیں رہتی۔ یہاں اقرا تھی جو روزانہ ہی ان کو دیکھنے کے لیے چلی جایا کرتی تھی، مگر اب جب وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہی تو وہ یہاں پر اکیلی رہ کر بھلا کیا کرتی۔ اب میری حالت بھی کسی مجنوں جیسی ہو گئی تھی۔ میں ہر وقت خود کو کام میں مصروف رکھتا تھا تاکہ اس کی یادوں سے خود کو دور رکھ سکوں، مگر مجھے پھر بھی چین نہیں تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے جاتے جاتے وہ میرا سب کچھ اپنے ساتھ لے گئی ہو اور اب میں بالکل خالی دامن لیے بیٹھا ہوں۔ اب میری ڈیلی یہی روٹین تھی کہ میں آفس سے واپس آنے کے بعد روزانہ قبرستان چلا جاتا اور اپنی بیوی کی قبر پر فاتحہ خوانی کرتا تھا۔ میں کتنی دیر تک وہاں پر بیٹھا رہتا اور کبھی عشاء کی نماز کے بعد واپس آتا تھا۔ میں اس کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرتا رہتا تھا، ایسے جیسے وہ میری باتوں کو سن رہی ہو، اور کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ وہ میری باتوں کا جواب دے رہی ہو۔ اماں مجھ سے پوچھتی تھی کہ تم اتنا لیٹ کیوں گھر آتے ہو؟ تب میں نے انہیں بتایا کہ میں اقرا کی قبر پر جاتا ہوں اور یہ وقت میں اس کے ساتھ گزارتا ہوں کیونکہ مجھے آفس سے آنے کے بعد کا وقت اس کے ساتھ گزارنا اچھا لگتا تھا۔ اب 2-3 دن سے آفس میں مصروفیات بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ میں آفس سے بہت ہی لیٹ گھر واپس آتا تھا۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد میں آفس سے جلدی چھٹی کر کے قبرستان چلا گیا، اور وہاں پر جب میں اقرا کی قبر کے پاس پہنچا تو وہاں پر 5-6 مرد کھڑے تھے جو میرے لیے بالکل انجان تھے۔ میں انہیں نہیں جانتا تھا۔ ان لوگوں کو اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ وہ اقرا کی قبر پر کھڑے تھے اور مجھے دیکھتے ہی وہاں سے مڑ گئے۔ میں نے اس بارے میں اتنا خیال نہیں کیا، مگر اب روز یہی ہونے لگا تھا۔ میں جب بھی وہاں پر جاتا تو وہ لوگ وہاں پر کھڑے ہوتے اور جیسے ہی میں جاتا وہ مجھے دیکھتے وہاں سے واپس پلٹ جاتے۔ پہلے دن ان لوگوں کو دیکھنے کے بعد میں نے اس بات پر نوٹس نہیں لیا تھا کیونکہ اکثر لوگ قبرستان میں دوسرے لوگوں کی قبر پر بھی فاتحہ خوانی کر لیا کرتے ہیں، مگر اب میں مسلسل ان لوگوں کو 1 ہفتے سے دیکھ رہا تھا، اور حیرت کی بات بھی یہ تھی کہ مجھے دیکھتے ہی وہ لوگ وہاں سے پلٹ جاتے تھے۔ یہ بات مجھے حیران کرنے کے ساتھ ساتھ چونکا بھی رہی تھی۔ گھر آنے کے بعد جب میں نے اپنی ماں سے اس بارے میں ذکر کیا تو ان کے چہرے پر افسردگی کی طاری ہو گئی۔ ان کے تاثرات ایسے لگ رہے تھے جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں مگر کہہ نہ پا رہی ہوں۔ نہ جانے کیا چیز تھی جو انہیں بات کہنے سے روک رہی تھی۔ میں نے پھر ان سے کہا کہ جو بھی بات ہے اب مجھے بتا دیں۔ انہوں نے کہا کیسے بتا دوں؟ تم پہلے ہی اتنے غم زدہ ہو کہ میں تمہیں سچ بتا کے تمہارے دل کو خراب نہیں کرنا چاہتی، مگر میں نے ماں کو کہا آپ میری فکر کرنا چھوڑ دیں، جو بھی بات ہے آپ مجھے کھل کر بتائیں، میرا حق بنتا ہے کہ میں جان سکوں۔ مجھے ایک عجیب قسم کی فکر لاحق ہو گئی تھی کیونکہ میں جب سے وہاں پر گیا تھا میں نے اقرا کو ہمیشہ پریشان دیکھا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو، کہنے کو 1000 باتیں ہوں مگر وہ کہہ نہ پا رہی ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ میں سچ جاننا چاہتا تھا، وہ لوگ کون تھے اور کیا ان کی وجہ سے ہی اقرا پریشان تھی۔ مگر جو بات ماں نے بتائی اس کو سن کر تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ میری بیوی کا ان لوگوں کے ساتھ چکر تھا، وہ آوارہ قسم کی لڑکی تھی۔ مولوی صاحب نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تبھی تو وہ یہ مسجد چھوڑ کر دوسرے شہر چلے گئے ہیں، اور تمہاری بیوی کے مختلف مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ مجھے یہ سب کچھ سن کر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جتنا میں اقرا کو جانتا تھا وہ بہت اچھی اور با کردار با حیا لڑکی تھی۔
اپنی ماں کو بھی نہیں جھٹلا سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو ایسا کیوں لگا؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے اسے کئی بار فون پر مردوں کے ساتھ نازیبا باتیں کرتے ہوئے سنا تھا۔ ایک بار تو حد ہی ہو گئی تھی، رات کو میرے سونے کے بعد اس نے کسی کو گھر پر بلا لیا تھا۔ آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو میرا اپنے کمرے میں دل گھبرا رہا تھا۔ جب میں باہر آئی تو تمہاری بیوی کے کمرے سے کسی غیر مرد کے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور پھر جو منظر میں نے دیکھا، میرا دماغ ہی چکرا گیا، ایسے جیسے زمین پیروں کے نیچے سے نکل گئی۔ تمہاری بیوی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایسا کام بھی کر سکتی ہے۔ جب میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو وہ مجھ سے معافیاں مانگنے لگی، میرے پاؤں پڑ گئی کہ میرے شوہر کو یہ سب کچھ مت بتانا۔ تب میرا بھی دل نرم ہو گیا اور میں نے یہ سوچ کر معاف کر دیا، خدا بھی تو اپنے بندوں کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے۔ میں تمہیں کبھی نہیں بتاتی، اگر اس کے بعد بھی وہ ٹھیک ہو جاتی، مگر اس کے بعد بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی۔ پہلی بار میں نے اس کو فون پر کسی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور یہ سب کچھ میں تمہیں بتانا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جب تم یہاں پر آؤ تب میں تمہیں یہ سب کچھ بتاؤں گی، اور وہ اسی لیے پریشان رہتی تھی کیونکہ اس کی اصلیت میں جان گئی تھی۔ اسے یہ ڈر تھا کہ میں تمہیں کہیں یہ سب کچھ بتا نہ دوں، اور اس سے پہلے ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ پھر یہ سب باتیں میں نے اس کے ساتھ ہی دفنا دیں۔ اب جب تم نے خود اپنی آنکھوں سے اس کی قبر پر غیر مردوں کا آنا جانا دیکھا ہے، جنہوں نے اس کا پیچھا اس کے مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑا، یقیناً اس نے ان لوگوں کو بھی تمہاری طرح اپنے پیچھے مجنوں بنا رکھا ہوگا، جو ابھی تک اس کے عشق میں اس حد تک پاگل ہو چکے ہیں کہ اس کی قبر پر شام تک بیٹھے رہتے ہیں۔ ماں کی باتیں سن کر مجھے اپنی بیوی سے گھن آنے لگی تھی۔ اس نے آخر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا؟ میں اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، اس کی ہر بات مانتا تھا، پھر کیا وجہ تھی جو وہ غیر مردوں کی جانب متوجہ ہو گئی تھی؟ اب میرا دل ہی نہیں کرتا تھا کہ میں اس کی قبر پر جاؤں اور فاتحہ خوانی کروں۔ ایسے ہی 2 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ماں کا کہنا تھا مجھے زندگی کی طرف واپس لوٹ کر آ جانا چاہیے اور ان کی بھانجی کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے، مگر میں اتنی جلدی اس کو بھلا نہیں سکتا تھا، اور نہ ہی میں کسی اور کے ساتھ اتنی جلدی شادی رچا سکتا تھا۔ میں نے شادی کرنے سے معذرت کر لی۔ ہر روز میں خود سے یہ سوال کرتا تھا، آخر اس نے میرے ساتھ بے وفائی کیوں کی تھی؟ میں اسی کے بارے میں سوچتا سوچتا سو گیا۔ رات کو میں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا جس میں میری بیوی رو رہی تھی اور مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ایک بار میری قبر کشائی کر کے دیکھو، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا، میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے جھلملا رہے تھے۔ پہلے میں نے خواب نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے لیے یہ میرے رب کی طرف سے اشارہ ہو، مجھے دیکھنا تو چاہیے آخر اس قبر میں ایسا کیا ہے۔ اگلے دن آفس سے نکلتے ہوئے مجھے بہت دیر ہو گئی۔ جب میں قبرستان پہنچا تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ جب میں نے قبر کی کھدائی شروع کی تو میرے دل نے کہا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، مگر جب میں نے قبر کھودی اور اندر کا منظر دیکھا تو میں حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ قبر تو بالکل خالی تھی، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ میری بیوی کی لاش کہاں تھی؟ میری ماں نے کہا تھا یہی میری بیوی کی قبر ہے، اور اس پر تختی بھی اقرا کے نام کی لگی ہوئی تھی۔ میرا ذہن بری طرح سے چکرا رہا تھا، میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا تو ایک ہی مطلب نکلتا تھا کہ کوئی میری بیوی کی لاش کو یہاں سے نکال کر لے گیا تھا، یا پھر اسے یہاں پر دفن ہی نہیں کیا گیا تھا۔ کتنے ہی سوال تھے جو میرے دماغ میں چکرا رہے تھے۔ اب مجھے کسی پر بھی یقین نہیں رہا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے ساری دنیا مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے۔ اب تو میں اپنی ماں کے حوالے سے بھی مشکوک ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اس قبر کو بند کیا اور اس کے پاس ہی بیٹھ کر یہ سوچنے لگا کہ آخر میں اس بات کی تہہ تک کیسے پہنچوں۔ کچھ تو ایسا تھا جو سامنے تھا مگر مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں گھر پر نہیں تھا اور میری غیر موجودگی میں میری بیوی کا انتقال ہو گیا، اور میری ماں نے مجھے خبر بھی نہیں کی، اور جس قبر کے بارے میں مجھے کہا گیا کہ اقرا کی قبر ہے وہ اس میں موجود ہی نہیں تھی۔ اب سب سے پہلے تو مجھے اس گورکن کو پکڑنا تھا جس نے میری بیوی کو یہاں دفنایا تھا، وہی سچ اگل سکتا ہے، اور اس وقت گورکن یہاں پر موجود نہیں تھا۔ جب میں گھر گیا تو میری ماں نے مجھ سے بہت پیار سے بات کی، مگر آج مجھے ان سے بھی بات کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ خیر اگلے دن جب میں قبرستان گیا تو میں گورکن کو دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا۔ وہاں ایک نیا گورکن آ گیا تھا۔ اس گورکن نے کہا کہ پہلے والا گورکن نوکری چھوڑ کر چلا گیا ہے اور اب میں اس کی جگہ پر آ گیا ہوں۔
میں نے بہت مشکل سے اس پہلے والے گورکن کا پتہ ڈھونڈا اور اس تک پہنچ گیا۔ جب میں اس کے گھر میں گیا تو مجھے دیکھ کر وہ ڈر گیا اور وہاں سے بھاگنے لگا، مگر میں نے اسے پکڑ لیا اور اسے کہا کہ مجھے سچ سچ بتاؤ، تمہارا بھاگنا یہ ثابت کر رہا ہے کہ تم چور ہو۔ نے جو کچھ مجھے بتایا اسے سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے، سن کر پاگل سا ہو گیا۔ میں مرے مرے قدموں سے گھر واپس آیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ حقیقت تھی یا ایک بھیانک خواب۔ آخر کو وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ وہ جانتی تھی کہ میں اسے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، اس کے بغیر رہنا ناممکن ہے۔ تب انہوں نے یہ سب کچھ کیسے کر لیا؟ گھر آنے کے بعد میرا اپنی ماں سے سامنا کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں جانے لگا جب انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر روک لیا اور میرا چہرہ اپنی جانب موڑ کر پوچھنے لگی کہ بیٹا کیا بات ہے؟ تم اپنی ماں سے نظریں کیوں نہیں ملا رہے؟ کیوں ناراض لگ رہے ہو؟ بھلا ماں سے بھی کوئی ناراض ہوتا ہے؟ اب میری ساری برداشت جواب دے گئی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ آج میری آنکھوں میں آنسو تھے جسے دیکھ کر ان کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ انہوں نے مجھے ٹالنے کی بہت کوشش کی، مگر اب میں ٹلنے والا نہیں تھا کیونکہ میں اب حقیقت تک پہنچ گیا تھا۔ پھر وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح بیٹھ گئیں اور کہنے لگی مجھے وہ اچھی ہی نہیں لگتی تھی۔ میں نے ہمیشہ سے ہی اپنی بھانجی کو تمہاری بیوی کے روپ میں دیکھا تھا، اسے ہمیشہ اپنی بہو سمجھا تھا، مگر تم نے میری بات کو کبھی اہمیت ہی نہیں دی۔ تم نے اس کے ساتھ شادی کر لی بنا بتائے، مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہ کیا، اور شادی کے بعد تم اس کے سامنے مجھے بھول جایا کرتے تھے۔ تم اسے مجھ سے زیادہ اہمیت دیتے تھے اور یہ بات مجھ سے قطعی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں اندر ہی اندر جلنے لگی تھی، اور جب تم یہاں سے چلے گئے تب میرے پاس ایک اچھا موقع تھا کہ میں نے اس کا جینا حرام کر دیا، اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیا، اس سے کہا کہ وہ تمہاری زندگی سے چلی جائے، اور پھر میں نے اس کی کچھ جھوٹی ویڈیو، کچھ اس کی ایسی نازیبا تصویریں بنائیں جنہیں دیکھ کر وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی، مگر پھر بھی وہ تمہاری زندگی سے نکلنے کے لیے رضامند نہیں تھی۔ پھر مجبوراً مجھے اس کی خالہ کا استعمال کرنا پڑا۔ انہیں میں نے بری طرح سے دھمکایا تھا کہ وہ اقرا کو یہاں سے نہ لے کر گئیں تو میں یہ تصویریں اور ویڈیو ہر کسی کو دکھا دوں گی، سارے خاندان میں اسے بدنام کر دوں گی۔ پھر اقرا کی خالہ ڈر گئی تھی، وہ اسے یہاں سے لے کر جانے کے لیے رضامند ہوگی۔ جب وہ یہاں سے چلی گئی تو مجھے تمہارا خیال آیا اور میں نے قبرستان میں ایک جھوٹی قبر بنوائی، اس پر اقرا کے نام کی تختی لگوا دی اور وہ آدمی اس قبر پر بھیجتی تھی تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ تمہاری بیوی ایک بد کردار عورت تھی۔ اب میری ماں مجھ سے معافیاں مانگ رہی تھی۔ میں نے کرب سے آنکھیں موند لی تھیں، مجھے اطمینان تھا کہ وہ زندہ تھی، اور اگلے ہی دن صبح اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ میں نے اس کو دیکھ کے پہچان بھی نہ سکا تھا، وہ اس قدر کمزور نڈھال ہو چکی تھی۔ میرے غم نے مجھے بہت زیادہ نڈھال کر دیا تھا، تب ہم دونوں بہت زیادہ روئے تھے۔ میں نے جب اسے واپس چلنے کی بات کی تو وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی، وہ میری ماں سے بہت زیادہ ڈرنے لگی تھی، مگر میں اسے لے کر پھر ایک الگ گھر میں شفٹ ہو گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس کی ذہنی حالت کیسی ہے، میں اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا تھا۔ اپنی ماں سے ملنے کے لیے جاتا تھا۔ میری ماں نے جو کچھ کیا تھا وہ معافی کے لائق نہیں تھا، مگر وہ میری ماں تھی، اس لیے میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنی ماں کو معاف کر دیا اور اپنی ماں کو ماں کی جگہ اور بیوی کو بیوی کی جگہ دی۔ اپنی اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ خوبصورت سا واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ کومنٹس ضرور کیا کریں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہماری سپورٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔